اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم نے اپنا پہلا سبق پڑھا تھا حروف حلقیہ۔ حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف حلقیہ ہیں۔ ان کا مخرج یہ تھا: حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے، سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین اور حا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین، خا یہ دو حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا اگلا سبق ہے حروف لہویہ۔ اگلا سبق ہے حروف لہویہ۔ اس میں 2 حروف آتے ہیں، وہ ہیں: پہلا حرف ہے قاف، ٹھیک ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ ہماری زبان ہے، تو یہ زبان کا پہلا حصہ ہو گیا نوک والا، اور درمیانہ حصہ اور پیچھے حلق والا زبان کی جڑ۔ تو یہ زبان کی جڑ اور اس کے اوپر جو نرم حصہ ہے، تالو کا نرم حصہ، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلی لٹکی ہوتی ہے، نرم حصے کے اوپر ہی ہوتی ہے، تو اس تالو کے اس نرم حصے پر زبان کی جڑ کو لگانا ہے۔ ایسے زبان ہے، ایسے اس کو پیچھے کی طرف اٹھا کے ایسے نرم حصے کی طرف پر لگائیں گے تو یہ حرف آسانی سے ادا ہوگا۔ کیسے؟ قاف، قاف، یہ حرف ادا ہوگا۔ اس کا دوبارہ مخرج سن لیں، کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہے کاف، کاف، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج اسی طرح ہی ہے، سیم، تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ زبان کی جڑ وہی ہے، اس کے برابر اوپر نرم حصہ تھا، وہاں سے یہ حرف ادا کیا قاف نرم حصے سے، اور اسے تھوڑا سا آگے ہٹ کے گئے سخت حصے سے یہ باریک حرف یہ کاف یہ ادا کیا جاتا ہے، کاف، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کاف، کاف، اس طرح یہ حرف ادا کیا جاتا ہے۔ تو دونوں حرف میں آواز میں واضح فرق ہے، تو ان کے ادا کرنے کی جگہ یہی ہے کہ پہلے کو زبان کی جڑ دونوں کے برابر ہے، زبان کی جڑ ہی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے بعد تالو کا، اس میں پہلے میں کیا ہے؟ تالو کا نرم حصہ استعمال ہو رہا ہے، پیچھے والا نرم حصہ، تو اس کو زبان کی جڑ کو لگائیں گے تو لفظ جو ہے قاف ادا ہوگا۔ اس کے بعد اس میں تالو کے نرم حصے کے آگے جو سخت حصہ ہے، تالو کے نرم حصے کے آگے سخت حصہ ہے، وہ زبان کی جڑ کے ساتھ ملا کر یہ حرف ادا کیا جائے گا۔ کیسے؟ کاف، ٹھیک ہے جی۔ آگے حروف شجریہ، اگلا حروف ہیں حروف شجریہ، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 حروف ہیں، جیم، شین اور یا۔ یہ 3 حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ان کا مخرج یہ ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کا مخرج یہ ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ یہ ہم نے زبان کا حصہ بنایا تھا، یہ تو اسی طرح پہلا حصہ زبان کا یہ ہو گیا نوک والا، اور اس کے درمیان یہ حصہ ہو گیا درمیان والا، اور پیچھے جڑ والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان کا جو درمیان ہے، زبان کا درمیان اور اس کے اوپر تالو کے درمیان سے، زبان کا درمیان اور اس کے برابر اوپر تالو کے درمیان سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا حرف جیم، شین اور یا۔ اسی طرح زبان کے درمیان کو اوپر اٹھائیں گے اور اس کے برابر تالو کے ساتھ یہ 3 حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف ہے
حرف حافیہ، حرف حافیہ، اس میں حرف ہے بود، اس میں حرف کیا ہے؟ بود۔ اس کی ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے زبان کی کروٹ۔ زبان کی کروٹ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ایک کروٹ کے بل سو رہے ہوتے ہیں، پھر دوسری کروٹ، تو اسی طرح ایسے یہ زبان ہے نا، تو اس کی یہ سائیڈ والی جو ہیں یہ اس زبان کی کروٹ ہیں۔ تو یہ سائیڈ والی کیا ہیں؟ زبان کی کروٹ۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے زبان کی کروٹ اٹھائیں گے، ایسے زبان کو کروٹ بنا کے اٹھائیں گے تو اوپر والی جو داڑھیں ہیں ساری ان داڑھوں کے اوپر لگا کے یہ حرف کو ادا کیا جائے گا۔ زبان کی کروٹوں کو اوپر اٹھا کے اوپر داڑھوں کے ساتھ اس حرف کو ادا کیا جائے گا۔ کیسے؟ بود، بود۔ مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ حرف کی دو آوازیں ہیں، اس میں دونوں کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ اس کتاب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی یہ دونوں جو طریقہ کار ہیں پڑھنے کے، ادا کرنے کے جو طریقے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ پہلا حرف ہے واد، اس کا بھی ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ زبان کی جو کروٹیں ہیں اس کو اٹھا کے اوپر کی داڑھوں کو لگائیں، اور اس میں یہ ہے کہ زبان کی جو آگے والی نوک ہے وہ آگے دانتوں کے ساتھ شامل نہیں ہے، اسی لیے جو زبان کی کروٹ سے زبان کی آگے نوک شامل نہیں ہوگی تو یہ آواز یہی آئے گی، ایسے واد، واد، ٹھیک ہے جی۔ اور جبکہ زبان کی نوک بھی ساتھ شامل کریں تو باقی پیچھے والا حصہ اسی طرح ہی ہے، زبان کی کروٹ اور نوک بھی ساتھ شامل کریں تو یہ حرف کی آواز آتی ہے بود، بود۔ اور بہت سارے علماء نے، حتیٰ کہ دیوبند کے بھی علماء نے بھی اس طریقہ کو ٹھیک لکھا ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس طریقہ کو ٹھیک لکھا ہے کہ یہ طریقہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے کہ زبان کی کروٹ اور آگے نوک بھی شامل کر کے لفظ کو بود صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم لفظ پڑھ رہے تھے واد، پہلا جو حرف تھا واد، اور ذا کی ہم آواز ہے، ٹھیک ہے، وہ عام جو لوگ ہیں اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، یہ کہ اس میں فرق نہیں کر سکتے، تو کے ساتھ آگے جو وا آتا ہے اس کے ساتھ اس کو الگ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو الگ اس طریقے سے پڑھنا بہت یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں حرف میں علیحدہ ہو جاتے ہیں، دونوں حرف پڑھنے کا آواز علیحدہ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اگر ہم دونوں کو فرق نہیں کریں گے تو لفظ وا اگر بات کی جگہ وا پڑھا گیا تو اس میں بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، اور قرآن پاک میں یہ لحن جلی غلطی کو اس کو نام کہا گیا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا کہا گیا؟ لحن جلی۔ تو اس لیے ہم، کیونکہ تمام علماء نے، دونوں طرف کے علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ دونوں یہ طریقہ کا ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم حرف کو یہی ادا کریں گے بود، بود، زبان کی کروٹ اور آگے والا نوک کا حصہ بھی شامل کر کے حرف کی آواز کو بود کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ہم دوبارہ ریویژن کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف لہویہ۔ تو پہلا حرف کیا ہے؟ قاف۔ اس کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا حرف ہے کاف، تو یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا ہے حروف شجریہ۔ اگلے حروف ہے حروف شجریہ، اس میں یہ تین حروف ہیں، جیم، شین، یا، ٹھیک ہے، یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو تیسرا ہے ہمارا حرف حافیہ۔ حرف حافیہ میں یہ ایک لفظ ہے بود، بود، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی کیا اس کا مخرج یہ ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حرف بود کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہم نے بیان کی ہے۔
تو یہ ہمارے حرف ہو گئے، حروف حلقیہ بھی ہو گئے، حروف لہویہ بھی ہو گئے، اور حروف شجریہ بھی ہو گئے، حرف حافیہ بھی ہو گئے، اور آئندہ انشاءاللہ ایک اور سبق ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہمارے یہ حروف مکمل ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ۔ اور تھوڑی سی عرض یہ تھی کہ اور میں ماشاءاللہ بہت خوش ہوں کہ آپ دوستوں نے میرا ساتھ دیا، اور پہلی ویڈیو جو میں نے بھیجی تھی اور آپ لوگوں نے بہت پسند کی، اور ماشاءاللہ میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس سبق کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں، اور ماشاءاللہ ہم اپنے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ تو ضرور انشاءاللہ ہم اپنی اس کاوش کو پورا کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے سبق کو یاد کرنا ہے اور دہراتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔